بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے کرپشن۔ ہمارے جنرل باجوہ صاحب 6 سال بطور آرمی چیف گزارنے کے بعد کل 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہوں گے اور نئے آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر صاحب حلف لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کرپشن کی۔ جنرل باجوہ صاحب کے جو اثاثے لیک ہوئے اس میں تقریباً 6 ملازمین کو معطل کیا گیا، جس میں کرپشن لیک ہونے پر بجائے اس کے کہ اس جرنل کے خلاف ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جاتی، اس کے خلاف تحقیقات کی جاتی، اس کے خلاف تو کوئی تحقیقات نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی کمیٹی بنائی گئی، بلکہ ان لوگوں کو معطل کر دیا گیا جنہوں نے اس کے اثاثے لیک کیے۔ وہ ایف بی آر کے بیچارے چھوٹے موٹے ملازم ہوں گے جن کو معطل کر دیا گیا۔ کرپشن کی تاریخ پاکستان میں سن 1980 کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ سن 1980 کے بعد دیکھیں نواز شریف خاندان، بھٹو خاندان، مولانا کے خاندان اتنا مال اکٹھا کیا کہ شاید ان کی آنے والی 10 سے 15 نسلیں بھی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو موت یاد نہیں ہے؟ اتنا مال کس لیے اکٹھا کیا ہے؟ ہمارا بیچارہ ملک پاکستان جس کو چلنے کے لیے 5-7 ارب روپے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے جو کرپٹ لیڈرز ہیں جب وہ اپنے عہدے چھوڑ کر جاتے ہیں، جیسا کہ جنرل باجوہ صاحب جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو عہدے دیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کمال مہربانی کی۔ نواز خاندان، بھٹو خاندان، مولانا خاندان اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے آرمی چیفز گزرتے ہیں یا ہمارے چیف جسٹسز گزرتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کمال عہدے دیتا ہے، کمال وقت دیتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں، اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کریں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے عہدوں کو صرف اور صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ کتنے لوگ آئے چلے گئے، کتنے لوگ آئے جنہوں نے اپنے اقتدار کے دوران پیسہ اکٹھا کیا، کیا ان کو کوئی جانتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جانتا۔ تاریخ صرف ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے خدمت کی ہو۔ آج بھی ہم مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر کے دور کی۔ حضرت عمر 2 گزر چکے ہیں، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، دونوں کمال حکمران تھے، دونوں نے کمال حکمرانی کی اور ان کے ادوار کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں، ہمارے افسر ہیں، ہمارے جنرلز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے جنرلز، ہمارے ججز، ہمارے تمام افسران جتنے بھی ہیں، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا، عزت دی، انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، صرف اور صرف چند ٹکوں کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کی ان پر اتنی عنایت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی۔ دیکھیں ہمارے جنرلز کو دیکھیں، ہمارے بیوروکریٹس کو دیکھیں، ہمارے ججز کو دیکھیں، کس چیز کے لیے اپنی عزت خراب کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف چند ٹکوں کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی فرما چکا ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ اور جن عہدوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، کیا ان کو پیسوں کی کوئی کمی ہے؟ ان کی تنخواہیں اتنی ہیں، ان کی سہولیات اتنی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشنیں اتنی ہیں، لیکن ان لوگوں کا لالچ ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کرپشن پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، پڑھ لکھ کر کرپشن ختم کرنے کے بجائے کرپشن کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو موت یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت جب ایک انسان کو حساب کتاب کے لیے اللہ کے آگے کھڑا کر دیا جائے گا، اس وقت تک وہ وہاں سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں گزاری۔ تو کیا اس وقت کو ان کو چھپنے کی جگہ ملے گی؟ قطعاً نہیں ملے گی۔ بھاگنے کی جگہ ملے گی؟ قطعاً نہیں ملے گی۔ کہاں جائیں گے یہ لوگ اس وقت؟ کیا ان کو موت آنی نہیں ہے یا ان کو موت یاد نہیں ہے؟ صرف اور صرف موت بھول چکے ہیں۔ نشہ ہے ان کو اقتدار کا، جس نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ لیکن آخر موت تو آنی ہی ہے، اور سب کو آنی ہے، اور سب نے حساب دینا ہی ہے۔ یہ کرپشن، یہ حکومت، یہ اقتدار سب یہیں رہ جائے گا۔ یہ کرسی ہے، اس پر جو بھی بیٹھے گا یہ اقتدار اسی کا ہو جائے گا، اور آخر صرف اور صرف موت ہے۔ ان کی ساری عزت خاک میں ملا دی۔ کاش یہ تھوڑا سا صبر کرتے، لیکن نہیں، انہوں نے عوام کو بے وقوف سمجھا،
ہمارے ملک کو 90s کا ملک سمجھا، جب یہ جو چاہتے تھے کر لیتے تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا. لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، اب لوگ بدل چکے ہیں، اب دنیا بہت تیز ہو چکی ہے، ینگ جنریشن ویل انفارم ہو چکی ہے، اس کو سب پتہ لگتا ہے، اب نوجوان نسل کو سب پتہ ہے. اس لیے اب یہ کہانیاں مزید نہیں چل سکتی. نئے آرمی چیف صاحب آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا سبق سیکھتے ہیں اور آگے ان کی کیا روش رہتی ہے. والسلام، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.